الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سبق شروع ہوگا آپ کا سورہ بقرہ شفا کی 104 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما یود، ہرگز محبت نہیں رکھتے، پسند نہیں کرتے، الذین، وہ لوگ، کفروا کہ جنہوں نے کفر کیا، من اہل کتابی، کتابیوں میں سے، یہود و نصارہ میں سے، وللمشرکین، اور نہ ہی مشرکین اس بات کو پسند کرتے ہیں، کیا کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی جانب سے کوئی بھی خیر کا نزول ہو، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص فرما لیتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ یختص خاص فرما لیتا ہے، چن لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے لیے، من یشاء جس کسی کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل و کرم فرمانے والا ہے اور بہت ہی عظمتوں والا ہے، عظیم فضل فرمانے والا ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے میرے اور آپ کے آقا تاجدار ارب شفیع معظم رحمت عالم کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا، اور نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے۔ ارواح کائنات میں، یعنی عالم ارواح میں، جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا فرمایا تھا، تخلیق فرمایا تھا، تو نبیوں کی روحوں کو نبی ہی تخلیق فرمایا تھا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں پروگرام بنایا کہ چلو فلاں 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 کو میں نبوت کے لیے چن لیتا ہوں، نہیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت کا دیدار تو نہیں میں کہہ سکتا، تعارف کروایا، تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ایک نور، یہ ساری ضروریت کس طرح تھی؟ ذریتن، چھوٹی چیونٹیوں کو کہتے ہیں، یہ چیونٹیوں کی طرح تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جو آدم علیہ السلام کو دکھائی گئی چیونٹیوں کی طرح تھی، بعض اس پہ سیاہ تھی اور بعض سفیدی مائل تھی۔ جو سفیدی مائل تھی، چمکدار تھی، وہ سارے ایمان والے، جو سیاہ تھی وہ بے ایمان۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک کو دیکھا کہ اس کی چمک کچھ آپ کو بھلی محسوس ہوئی، پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ تیرے بیٹے داؤد ہیں۔ عرض کیا گیا ان کی عمر کتنی ہے؟ ارشاد میں اتنی عمر ہے۔ انہوں نے کہا آدم نے کہ علیہ السلام نے کہ اتنے سال میری عمر کے، 20 سال یا اتنے سال میری عمر کے، اس کو اضافی دے دیں۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا فلاں فلاں تیری اولاد میں نبی ہے، داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا ہی نبی بنایا۔ یہ تو نہیں کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہو کہ رسول رحمت کو نبوت عطا فرما دی جائے، پہلے کو پروگرام نہیں تھا، ایسے تو نہیں ہے، یہ تو شروع سے ہی، بلکہ میرے نبی فرماتے کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، میں نبی بن بھی چکا تھا، آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اور دوسری روایت میں وبین الروح والجسد، روح اور جسم کے درمیان تھے، میں منصب نبوت پہ فائز ہو بھی چکا تھا، میں نبی بن بھی چکا تھا۔ تو ان یہودیوں نے یہ دیکھا، عیسائیوں نے، کہ یہ نبوت بنی اسرائیل میں چلی، بنی اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل میں آ گئی ہے، بنی اسرائیل میں نہیں رہ گئی۔ انہوں نے حسد کی وجہ سے میرے کریم آقا کا انکار کر دیا۔ اب ان کی تمنا کیا تھی؟ مسلمانوں کو کوئی بھی بھلائی کبھی نصیب نہ ہو، کبھی ان کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ضد، اناد اور حسد یہ اندھی چیزیں ہیں، ان اندھے پن کی وجہ سے ان کی یہی تمنا تھی۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے جل وعلا کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ودود، محبت کرنے والا، ما یود الذین کفروا، ہرگز کافر پسند نہیں کرتے اس بات کو، من اہل الکتاب، خواہ وہ کتابی ہوں، یہود و نصارہ، وللمشرکین، یا وہ مشرکین ہو، وہ بھی پسند نہیں کرتے، کہیں ینزل، کہ یہ کہ نازل ہو علیکم تم پر، من خیرن، کوئی بھی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے۔ یہ چاہتے ہیں مسلمانوں پہ کوئی بھلائی نازل نہ ہو، یہ سخت مصیبت میں، پریشانی میں، ابتلا میں مبتلا رہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حالانکہ ایسے نہیں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لیتا، خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کسی کو چاہتا ہے۔ گویا اے ایمان والو، ہم نے اپنی رحمت کے لیے تم کو چن لیا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت فضل فرمانے والا اور بڑی عظمت والا ہے۔ ما ننسخ من آیات او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما ننسخ من آیات، اور نہیں منسوخ فرماتے، ما ننسخ اور نہیں منسوخ فرماتے، من آیات ہم کوئی بھی آیت، اور ننسیہا نہ ہی ہم اس کو بلاتے ہیں، مگر ناتی بخیر منہا ہم لے آتے ہیں اس سے ایسے اعلیٰ، اور مصریہا یا اسی کی مثل۔ علم تعلم، سننے والے کیا تو جانتا نہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ قبل ازیں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ میرے کریم آقا کے دربار میں صحابہ کرام دوبارہ اس گفتگو کو سننے کے لیے عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ رائنا، یا رسول اللہ رائنا۔ یہودیوں نے اس کو گالی کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو۔ اب کافروں کی حالت دیکھیے، کافروں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل فرمودہ نہیں ہے، اسی لیے اس پہ ترمیم کی ہے۔ پہلے کہا یہ کہو، پھر کہا یہ کہو۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات مبارکہ منسوخ ہے، بعض منسوخ التلاوت ہے، بعض منسوخ الحکم ہے۔ مثلا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم حالت نشہ میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں پتہ نہ چلے تم کہہ رہے ہو، یعنی شراب پی لو لیکن شراب پی کر تم نماز نہ پڑھا کرو۔ یہ آیت مبارکہ منسوخ ہے، یہ ابتدائی اسلام میں تھی۔ اس طرح بعض آیات مبارکہ منسوخ ہیں۔ انہوں نے کہا یہ جو منسوخ ہوتی ہے، نئی آیت آتی ہے تو یہ رب کا کلام نہیں ہے، اگر رب کا کلام ہوتا تو ایک ہی آیت آتی اور دوبارہ اس کو منسوخ نہ کیا جاتا۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ عقل کے اندر دراصل یہ منسوخ ہونا بھی حکمت بالغہ ہے۔ یہ منسوخ ہونا بھی کیا ہے؟ حکمت بالغہ۔ حکمت بالغہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایسی حکمت جو اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، بڑی عقل مندی اور بڑی دانائی۔ آپ کے اندر بھی ترمیم ہوتی رہتی ہے، میرے اندر بھی اور آپ کے اندر بھی، ہم سب کے اندر۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے منہ میں دانت ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصہ کے بعد اس کے دانت آ جاتے ہیں، ذرا اونچی بولے نا، دانت آ جاتے ہیں، اور وہ دانت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، دودھ کے دانت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ ایک عرصہ تک وہی دانت رہتے ہیں، پہلے دانت تھے ہی نہیں، پھر دانت آ گئے، ایک عرصہ تک وہ دانت رہتے ہیں، پھر وہ دانت بھی اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے، نکل جاتے ہیں، اس کی جگہ نئے دانت آ جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی کوئی، کبھی کوئی، کبھی منسوخ، کبھی پہلی چیز چلی گئی دوسری چیز آ گئی، ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ذرا غور کیجیے گا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو روٹی وغیرہ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنی ماں کا دودھ پینا ہوتا ہے، دانتوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دانت دیے ہی نہیں ہے، وہ اپنے ماں کے نپل کو زخمی نہ کر دے، اللہ نے دانت نہیں دیے۔ جب ذرا بڑا ہوا، کھانے کے لائق ہوا تو دانت دے دیے کہ چل اب تو کھانا کھا، لیکن اس کا منہ جبڑا چھوٹا تھا، منہ اس کا چھوٹا تھا، جبڑا بھی چھوٹا تھا، اس جبڑے پر اللہ نے دانت اگائے، چھوٹے چھوٹے اگا دیے اس کے جبڑے کے مطابق۔ لیکن جب یہ بڑا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ جبڑا بڑا ہو جائے گا۔ اگر وہی چھوٹے چھوٹے دانت اللہ باقی رکھتا تو کیا ہوتا؟ ایک دانت یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں، ایسے ہوتے نا دانت، دور دور اور چھوٹے چھوٹے ہوتے، وہ کھانا کھانے کے قابل نہ ہوتے۔ اللہ نے یہ دانت لے لیے، چوڑے چوڑے دانت دے دیے۔ اب یہ کسی چیز کا منسوخ کرنا، کسی چیز کا نئے سر سے لانا، یہ تو اللہ کی حکمت ہے، ایسے تو ہونا چاہیے۔ اگر ایسے نہیں ہوگا تو معاملات کیسے چلیں گے؟ رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں ہم نے جو بھی منسوخ کیا انسانوں میں، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان میں، ہم اس کی مجھ سے لے کے آئے، اس سے بھی اعلیٰ لے کے آئے ہیں۔ پرانے دانت کمزور تھے، جو نئے آئے یہ بڑے مضبوط دانت آ گئے۔ پروردگار عالم نے اپنی شان بے نیازی کے لائق
ایسے فرما دیا۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید فرقان کی جو آئے برکہ منسوخ فرمائی، یا تو اس سے اعلیٰ لے آئے یا اسی کی مثل دوسری لے آئیں۔ علم تعلم، سننے والے کیا تو نہیں جانتا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس پہ شک نہیں کہ اللہ رب العزت جل والا ہر چیز پر قادر ہے، یعنی جو چاہے وہ فرمانے پر قادر ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں گفتگو کرنے کی مجال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کون سا حکم کب نازل فرمانا ہے۔ تورات ایک ہی مرتبہ اللہ نے نازل فرمائی تھی، یعنی قرآن کریم کو ایسا ایسا نازل فرمایا نا، تورات ایک ہی مرتبہ عطا فرمائی گئی۔ جب ایک ہی مرتبہ عطا کی گئی تو سارے احکامات بیک لخت اترے، ان کا پورا کرنا لوگوں کے بس کا روگ نہیں تھا۔ وہ چیخ اٹھے ہم تورات پہ عمل نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم اللہ نے آہستہ آہستہ نازل فرمایا۔ وہ لوگ سود کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، چور بازاری کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آہستہ آہستہ ساری چیزوں کو آہستہ آہستہ بند کیا، آہستہ آہستہ بند کیا تاکہ ان ایمان والوں پر بوجھ نہ بنے۔ اور 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے میرے کریم آقا پر دین متین کو نازل فرمایا، قرآن کو نازل فرمایا، اور 23 سال کے بعد پھر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ گویا آہستہ 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 بتدریج نازل کیا تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو اور سہل ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہ فلاں چیز اب منسوخ کر دو، اس کو اپنا لو، فلاں منسوخ کر دو، اس کو اپنا لو، یہ اسی لیے ایسے کیا گیا کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے اور ان کا دین متین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان اور سہل ہو جائے۔ اگر ایسے نہ ہوتا تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتی۔ شرابی کے بارے میں جس طرح بھی میں نے آپ کو سنایا کہ کبھی کچھ کہا گیا، کبھی کچھ، کبھی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، فرما دیجئے فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے۔ ذہنی طور پر بندہ تیار ہو گیا کہ اس میں نقصان بھی ہے، پھر کہہ دیا نماز پڑھتے ہو تو پھر شراب نہ پیا کرو، خیال کیا کہ نہیں اچھی چیز نہیں ہے، اس سے نماز چھوٹ جاتی ہے۔ پھر آہستہ سے آخر میں فرما دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سارے شیطانی اور گندے کام ہیں، فاجتنبوہ، ان کو چھوڑ دو۔ چھوڑنا آسان ہو گیا، یعنی پہلے سے ذہن سازی فرمائی گئی۔ اور یہ قرآن مجید فرقان میر کا اللہ رب العزت جل وعلا کی جانب سے ہم پر بڑا احسان ہے۔ یہ بیک لخت نازل نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آہستہ سے نازل فرمایا تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور الحمدللہ تعالیٰ آج ہمارے لیے آسان ہے، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے جب تک چھوٹا بچہ ہوتا ہے احکامات شریعت پہ نافذ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا۔ کب نازل ہوتے؟ جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو بچپنے سے لے کے بلوغ تک اپنے گھر میں ایک عمل دیکھتا ہے، مجھے ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے۔ الحمدللہ تعالیٰ پھر اس کو اس پر عمل کرنا مشکل محسوس نہیں ہوتا، اس کی عادتیں ثانیہ بن جاتی ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آپ بتائیے کیا کوئی مسلمان کتے کا گوشت کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا نا۔ اور دوسرے کافر وہ کھا لیتے ہیں نا، وہ چائنا والے بلیاں کتے جو بھی آتا تھا کھا جاتے ہیں نا، خنزیر کھا جاتے ہیں نا۔ مسلمان کھا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کھا سکتا؟ حرام تو بہت ساری حرام چیزیں بھی کھا لیتا ہے، یہ جھوٹ بول کر بھی کمائی کرنا بھی حرام ہے۔ اس کے دل میں کتے کے گوشت کے لیے اللہ نے نفرت پیدا کر دی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ خنزیر کے گوشت کے لیے نفرت پیدا کر دی ہے۔ یہ نفرت کب پیدا ہوئی؟ جب یہ ابھی بالغ ہوا ہی نہیں تھا، اس وقت سے نفرت ہے نا۔ اب چھوٹے سے بچے کو کہو کہ تو کتے کا گوشت کھائے گا، وہ کیا کہے گا؟ حالانکہ وہ تو مکلف ہی نہیں ہے۔ یعنی بتدریج کسی کے دل میں کسی چیز کو پیدا کرنا، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ بچپنے سے ہمارے دل میں معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، وہ منارجی ڈسائی اپنا پیشاب پیتا تھا، مسلمان بچہ پیشاب پیے گا تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے؟ نہیں پیے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتدریج آہستہ آہستہ ہمارے دلوں میں ان حرام چیزوں کی نفرت پیدا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ قرآن کریم کو آہستہ آہستہ نازل فرمایا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی
واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ.